باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ روح ایمان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ سرمۂ چشم بصیرت ہے۔ آپ کی ولادت، آپ کی صغیر سنی، آپ کا شباب، آپ کی بعثت، آپ کی دعوت، آپ کا جہاد، آپ کی قربانی، آپ کا ذکر و فکر، آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کا صدقہ، آپ کے اخلاق، آپ کے شمائل، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا زہد و تقوی، آپ کا علم، آپ کی خشیت، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کی صلح، آپ کی جنگ، آپ کی خفگی، آپ کی ناراضگی، آپ کا غصہ، آپ کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کا تبسم، آپ کی مسکراہٹ، الغرض آپ کی ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکون امت کے لیے اسوہ حسنہ اور اکثیر ہدایت ہے۔ اور اس کا سیکھنا سکھانا، اس کا مذاکرہ کرنا، اس کی دعوت دینا امت کا فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی سنت کو، آپ کی سیرت کو اپنایا جائے۔ اسی طرح آپ سے نسبت رکھنے والی شخصیات اور چیزوں کا تذکرہ بھی عبادت ہے۔ آپ کے احباب کا تذکرہ، آپ کے اصحاب کا تذکرہ، آپ کی ازواج کا تذکرہ، آپ کی اولاد کا تذکرہ، آپ کے خدام کا تذکرہ، آپ کے عمال کا تذکرہ، آپ کے لباس کا تذکرہ، آپ کی پوشاک کا تذکرہ، آپ کے ہتھیاروں کا تذکرہ، آپ کے گھوڑوں کا تذکرہ، آپ کے خچروں کا تذکرہ، آپ کی ناکہ کا تذکرہ عین عبادت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ دراصل ان چیزوں کا تذکرہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو حصے ہیں، ایک ولادت شریفہ سے لے کر نبوت تک، دوسرا بعثت سے لے کر وصال تک۔ تو میرے بھائیوں، ولادت سے لے کر نبوت تک کا حصہ اور پھر دوسرا بعثت سے لے کر وصال تک کا حصہ، پہلے حصے کے جستہ بہت سے واقعات احادیث مبارکہ میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حیات طیبہ کا دوسرا حصہ جسے قرآن کریم نے امت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اصل جو ہے دوسرا حصہ ہے بعثت نبوت کے بعد۔ جس نے آپ کی بات کو اپنایا وہ کامیاب ہے۔ بعثت نبوت سے پہلے خوشیاں منانے والے کہاں نظر آتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ کی بعثت کے واقعات کا تذکرہ بھی عین عبادت ہے، کار ثواب ہے، لیکن اصل قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور وہ اسوہ حسنہ 40 سال کے بعد شروع ہوا وصال مبارک تک۔ اس کا مکمل ریکارڈ حدیث میں، سیرت کی کتابوں کی شکل میں محفوظ ہے۔ اس کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ خوبی اور زیبائی، گویا کہ آپ کی خوبی اور زیبائی ہماری آنکھوں کے سامنے چل پھر رہی ہے۔ آپ کا جمال جہاں، حسن آرا، ایک ایک ادا صاف جھلک رہی ہے۔ بلا مبالغہ یہ اسلام کا عظیم ترین اعجاز ہے اور اس امت مرحومہ کی بلند ترین سعادت ہے کہ آپ کے پاس ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ ایک ایک واقعہ اس کے بارے میں ہمیں مدلل اور مضبوط جو ہے واقعات ہم تک محفوظ ہیں، اور کسی نبی کا اس طرح سے تذکرہ محفوظ نہیں جس طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت سے پہلے سے لے کر آپ کے انتقال پر ملال تک ہر ایک چیز محفوظ ہے۔
اس کے برعکس دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں کہ جن کے پاس ان کے ہادی کی زندگی کا صحیح اور مستند ریکارڈ موجود ہو۔ یہ نقطہ ایک مستقل مقالے کا موضوع ہے، اس لیے یہاں صرف ایک قدر اشارہ کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی سیرت طیبہ کے ایک ایک نقشے کو آپ کی زندگی کے ظاہر و باطن پر اس طرح آویزاں کیا جائے کہ آپ کے ہر امتی کی صورت، ہر امتی کی سیرت، ہر امتی کی چال، ہر امتی کی ڈال، ہر امتی کی رفتار، ہر امتی کی گفتار، ہر امتی کا اخلاق، ہر امتی کا کردار آپ کی سیرت کا مرکب بن جائے اور دیکھنے والے کو یہ نظر آئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی موقع ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے، ہر مجلس، ہر محفل کو آپ کے ذکر خیر سے معمور اور معطر کرے، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے بابرکات اعمال، آپ کے اخلاق اور آپ کے طریقوں کا تذکرہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر نقش قدم پر مر مٹنے کی کوشش کی جائے۔ سلف صالحین، صحابہ تابعین، ائمہ ہدی، محدثین ان دونوں طریقوں پر عامل تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے عمل سے زندہ کیے ہوئے تھے اور ہر محفل، ہر مجلس میں آپ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ ان کے آخری لمحات میں ایک نوجوان ان کی عیادت کے لیے آیا، واپس جانے لگا تو حضرت نے فرمایا، برخوردار تمہاری چادر ٹخنوں سے نیچی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ ان کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اپنانے کا اس قدر شوق تھا کہ جب حج پر تشریف لے جاتے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں پڑاؤ کیا تھا وہاں اترتے، جس درخت کے نیچے آرام فرمایا تھا اس درخت کے نیچے آرام کرتے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فطری ضرورت کے لیے اترتے تھے، خواہ تقاضا ہوتا یا نہ ہوتا، تب بھی اس محبت میں، اس عشق میں حضرت عبداللہ وہاں اترتے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے اس کی نقل اتارتے اور پھر آگے چلتے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی تھے عاشقان رسول کہ جن کے دم قدم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صرف اوراق اور کتب کی زینت نہیں تھی بلکہ جیتی جاگتی زندگی، اور ان کے شب و روز ان کی زندگی سے جلوہ گر ہوتے تھے۔ اس کی بوئے عنبرین نے مشام عالم کو معطر کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اعظام رحمہم اللہ اجمعین بہت سے ایسے ممالک میں پہنچے کہ جن کی زبان نہیں جانتے تھے، نہ ان کی لغت سے آشنا تھے، مگر ان کی شکل و صورت، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کے معاملات کو دیکھ کر علاقوں کے علاقے اسلام میں داخل ہو جاتے، وہ لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، جمال محمدی کے غلام جب اپنے آقا کے اسوہ حسنہ کو اپناتے تو لوگ ان کے قدموں میں چلے آتے۔ یہ سیرت طیبہ کی کشش تھی جس کا پیغام ہر مسلمان اپنے عمل سے دیتا تھا۔
سلف صالحین نے کبھی سیرت النبی کے جلسے نہیں کیے تھے، کبھی میلاد کی محفلیں نہیں سجائی تھیں، وہاں ہر روز روز عید ہوتا تھا، ہر شب بارات ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب ان کی پوری زندگی سیرت النبی آنچے میں ڈلی ہوئی تھی، جب ان کی ہر محفل، ان کی ہر مجلس کا موضوع ہی سیرت طیبہ تھا، جب ان کا ہر قول، ان کا ہر عمل سیرت النبی کا مدرسہ تھا، ان کو اس نام کے جلسوں کی نوبت کب آ سکتی تھی؟ لیکن چونکہ زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے بعد ہوتا گیا، عمل کی بجائے قول، کردار کی بجائے گفتار کا سکہ چلنے لگا، الحمدللہ یہ امت کبھی بانج نہیں ہوئی۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ضرور موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے آئینہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے گیسو اور کال و کل سنوارتے ہیں۔ ان کے لیے محبوب کی ایک ایک سنت ملک سلیمان اور گنج قارون سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن مجھے شرمساری کے ساتھ یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگ کم ہیں، جبکہ ہم میں اکثریت مجھ جیسے بدنام کنندہ صرف باتیں بنانے والوں کی اور نعرہ بازوں کی ہے، جو سال میں صرف ایک دو مرتبہ سیرت النبی کے جلسے کر کے نعرے لگا لیے، میلاد کا جلوس نکال کے نعرے لگا لیے، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم بری الذمہ ہو چکے ہیں، اب ان کے ذمہ سے محبوب کی محبت کا حق ادا ہو گیا، جو قرض تھا ان کے ذمے انہوں نے اس کو پورا ادا کر دیا، اور اب ان کے لیے شفاعت واجب ہو چکی ہے۔ مگر ان کی زندگی کے کسی گوشے میں دور دور تک سیرت طیبہ کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے ایک ایک نشان کو ان لوگوں نے اپنی زندگی کے دامن سے کھرچ کھرچ کر صاف کر ڈالا ہے، روزمرہ زندگی نہیں بلکہ ہر لمحہ اس کی مشق جاری ہے، مگر ان کے پتھر دل کبھی احساس نہیں کرتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کے طریقوں سے مٹنے سے آپ کو کتنی تکلیف اور اذیت ہوگی، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں بس قوالی پر اور دو چار نغمے گا لیے، کچھ نعتیں پڑھ لی، دو چار شعر پڑھ لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا ہو گیا۔ اور بدنصیبی کی بات تو یہ ہے کہ آج بعض جماعتوں کی شکل میں کہ سنتوں برے اجتماع، سنتوں برے دعوتیں پوری کی پوری بدعات اور خرافات پر مبنی ہیں، بدعات اور خرافات کو سنت کے نام پہ پھیلا رہے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، کتنی بڑی یہ محرومی کی بات ہے کہ آج بدنصیبی سے بدعتیں سنتوں کے نام پر پھیل رہی ہیں، بناوٹی قسم کی حدیثیں گڑ رکھی ہیں یار لوگوں نے۔ تو جس قوم کے اتنے احمق قسم کے لیڈر ہوں گے اس قوم کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے آج جناب ادم مچا رکھا ہوتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے ٹی وی چینل پہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، بس اسی قسم کے نعرے اور اسی قسم کی نعتیں اور ایسے ہی جناب کلمات، بس اللہ معاف کرے اگر حقیقی معنوں میں کردار دیکھا جائے، اگر دل کا تقوی دیکھا جائے تو وہ نظر نہیں آتا، صرف ایک دکھلاوا ہے، شو پیس ہے۔ پہلے سنا کرتے تھے جی کہ حضرت صاحب جو ہیں وہ کیمرے میں نہیں آتا، تو جب دیکھا کہ یہ صاحب تو ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ کوئی نایاب قسم کا کیمرہ ایجاد ہو گیا کہ جس میں اب یہ آنے لگا، تو یہ بناوٹی قسم کے قصے کہانیاں بیان کرنے والے ان کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایک بہروپیے ہیں، ایکٹرز ہیں، اداکار ہیں، یہ تو اپنے
گلو کا جادو جگانے کے لیے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، الگ الگ قسم کے ٹیونز نکال کے نعتیں پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈرامے بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس طرح سے نہیں پھیلتی جس طرح مائی ڈیئر آپ پھیلا رہے ہو۔ آپ لوگ کسی غلطی میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو دکھلاوا، بناوٹ، تصنع، ریاکاری یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی والے عمل کو پسند کرتے ہیں، دکھلاوے اور ریاکاری کو اللہ تعالیٰ منہ کے اوپر مار دیں گے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن جو ریاکاری کرنے والا ایک حافظ ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، باری باری بلا کے ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ سب کس لیے کیا؟ وہ کہیں گے یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، لہذا میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ان تینوں کو اٹھا کے جہنم میں منہ کے بل ڈال دیا جائے گا کہ تم لوگوں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ تمہیں جو ہے بڑا بہادر کہا جائے، تمہیں بڑا سخی کہا جائے، تمہیں بڑا عالم کہا جائے، سو وہ کہا جا چکا، آج تمہارے اس عمل کا بدلہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو بڑی مصیبت کی بات ہے، لوگ پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، لوگ جو ہیں اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، لوگ جو ہیں اپنی اس متاع حیات کے یہ مستعار لمحات کو بھی گزار رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ دین کے ڈاکوؤں اور دین کے غداروں کے ہاتھوں میں یہ لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کاش کہ ان کے دلوں میں خلوص پیدا ہو جائے، ان کی دعوت میں خشیت اور للہیت ہو، اور یہ حقیقی معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو سمجھ جائے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت ابو بکر سے بھی تم لوگ بڑے عاشق ہو؟ میرا یہ چیلنج ہے پوری دنیا کی اس قسم کے اعمال کرنے والوں کو کہ مجھے کہیں سے بھی، کسی گوشے سے بھی حضرت ابو بکر کی زندگی سے، حضرت عمر کی زندگی سے، حضرت عثمان کی زندگی سے، حضرت علی کی زندگی سے، حضرت حسن و حسین کی زندگی سے، حضرت معاویہ کی زندگی سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی سے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت جو ہے ابو عبیدہ ابن جراح، یعنی 1,44,000 یا 24,000 کم و بیش جتنے بھی صحابہ ہیں، کسی کی زندگی سے اس قسم کے بونڈے فیل نکال کے مجھے دکھاؤ۔ ہم آج ہی یہ مروجہ جو میلاد کا طریقہ ہے اس پہ چلنا شروع کر دیں گے، لیکن نہیں نہیں نہیں، خدا کے لیے باز آ جاؤ، ملک و قوم کو تباہی کی طرف مت لے کے جاؤ۔ کروڑوں روپیہ عوام الناس کا ان بدعات میں، خرافات میں مت جو ہے وہ اس کو ضائع کرو۔ آج بیت اللہ کے ماڈل بنائے جاتے ہیں، مسجد نبوی کے ماڈل بنائے جاتے ہیں، ان کو بازاروں میں رکھا جاتا ہے، گاڑیوں پہ رکھ کر گھمایا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ بدنصیبی کے دن بھی آنا تھے اس ملک میں کہ اس ابرہا کا تو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا کہ جس نے یمن میں بیت اللہ کا ماڈل بنا کر وہاں پر جو ہے لوگوں سے طواف شروع کروایا۔ یہ پاکستانی ابرہا پاکستان کے گلی کوچوں میں، ایک ایک شہر میں، ایک ایک گنے، ان لوگوں نے بیت اللہ کے اور مسجد نبوی کے ماڈل بنا کے رکھ دیے تاکہ لوگوں کے دل سے بیت اللہ اور مسجد نبوی کی تعظیم کو نکال دیا جائے۔ یہ دشمنان رسول ہیں یا عاشقان رسول ہیں؟ سمجھ نہیں آتی ان کو کس صف میں کھڑا کیا جائے۔ اور پھر اور بدماشی دیکھیے، 10-10 روپے لے کر، 10-10 روپے، جہاں تک میں نے سنا ٹی وی پہ ڈاکٹر عامر لیاقت اس نے یہ بات بتائی کہ 10-10 روپے لے کے 10-10 روپے لے کے طواف کروایا جاتا ہے بیت اللہ کے ماڈل کا۔ لوگ حجر اسود کی شبیہ کو چومتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، گویا کہ حج سستا ہو گیا، جس کا جی چاہے وہ لکڑی کا اور جو ہے کاغذوں کا اور مختلف قسم کے پیپرز لگا کے، خوبصورت قسم کے چادریں کپڑے لگا کے اپنے گھر میں ہی بیت اللہ تعمیر کر لے، خانہ کعبے میں جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ نے حج کو سستا کر دیا یا کسی شہر کے چوک میں بنا کے رکھ دیا، وہاں ملوانے
حج کر لیں اور کروا دیں، اسی سے جو ہے کام پورا ہو جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ مذہبی رہنماؤں کی موجودگی میں یہ سب بدماشیاں ہوتی ہیں، پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، عورتیں آتی ہیں، ڈیسک کے اوپر گانے لگائے جاتے ہیں، انڈین فلموں کے گانے، استغفر اللہ العظیم۔ نبی کی میلاد منائی جا رہی ہے اور انڈین گانے چل رہے ہیں، پہاڑیاں بنائی جا رہی ہیں، لائٹ اور کھلونے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور پھر جناب عورتیں دیکھنے کے لیے آتی ہیں، اور اوباش قسم کے نوجوان پھر ان لوگوں کو، ان عورتوں کو استغفر اللہ انگلیاں دیتے ہیں، چھیڑتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب بدماشی۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ جس بیت اللہ کا تھوڑی دیر پہلے طواف ہو رہا تھا، جس مسجد نبوی کے ماڈل کو چوما جا رہا تھا، جناب اگلے ہی دن یا 2-4 دن بعد اس کو توڑا جاتا ہے، وہی پہ پر پاؤں میں روندے جا رہے ہوتے ہیں، اور جناب وہ بیت اللہ جو ہے اس کو یا تو جلا دیا جاتا ہے یا پھر اس کو جو ہے توڑ مروڑ کے پھینک دیا جاتا ہے کچرے کے ڈھیر پہ۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ ان لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی عقیدت اور محبت ہے۔ ایسے عاشق ہم نے آج تک نہیں دیکھے کہ جو محبوب کی وفات کے دن جشن منائیں۔ ظالموں، ابو بکر کو جشن نظر نہ آیا، عمر کو جشن نظر نہ آیا، عثمان و علی اور صحابہ کو جشن نظر نہ آئے۔ آج تم ان سے بڑے عاشق پیدا ہوئے ہو۔ سلف صالحین ائمہ اربعہ نے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے جشن تو نہ منائے؟ کیا وہ عاشق صادق نہیں تھے؟ تم بڑے عاشق ہو، تم بناوٹی عاشق ہو، وہ حقیقی عاشق تھے۔ یہ اس قسم کے جشن منانا اسلام میں نہیں ہے۔ یہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بدعت حسن ہے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ تم موبائل کیوں یوز کرتے ہو، تم ٹرین پہ سفر کیوں کرتے ہو، جہاز میں سفر کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی تو اس دور میں نہیں تھے کہ اب مثالیں دیکھیے ان کی۔ ارے احمقو، بے وقوفو، ان چیزوں کو استعمال نہ کرنے والوں کو کوئی کافر مشرک نہیں کہتا۔ یہ تو ہماری ضروریات زندگی ہیں۔ کوئی پیدل بھی چلا جائے، کوئی جہاز پہ چلا جائے، کوئی کار پہ چلا جائے، کوئی ٹرین پہ چلا جائے، کوئی پلین پہ چلا جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی موبائل ٹیلی فون یوز کر لے۔ یہ جدید ذرائع ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔